گزشتہ 2 روز پہلے بلوچستان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں ایک لڑکی اور لڑکے کو بغرض اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے پسند کی شادی کیوں کی، اور ان کے ساتھ ایک فرضی سٹوری بھی جوڑی جاتی ہے جس میں ان دونوں کو مظلوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس پر حقیقت پر مبنی سٹوری کیا ہے، عدالت میں اس کیس پر سماعت ہوئی ہے، عدالت کا کیا موقف سامنے آیا ہے، اور اس حوالے سے جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کی، وہ کیا آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس کیس پر جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کی ہے، ان کا کیا موقف تھا، اور عدالت نے آج 2 اور اہم شخصیات کو جو ہے وہ اس کیس میں طلب کر لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ تمام تر تفصیلات اسی ولاگ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے بلوچستان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل دیکھی ہوگی، جس میں اس کے ساتھ ایک فرضی سٹوری جوڑی گئی کہ ایک لڑکی جس کا نام شتل اور لڑکا جس کا نام زرق بتایا جاتا ہے، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے پسند کی شادی کی، جس پہ بنا پر ان کو بے دردی سے بے رحمی سے بلوچستان کے چٹیل میدان پہاڑوں میں لے جا کر وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا، اور لڑکی کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ نہیں تھے کہ مجھے بخش دیں، مجھے معاف کر دیں، بلکہ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں۔ یہ ایک فرضی سٹوری تھی اور ان دونوں کو بہت زیادہ مظلوم بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا تھا، لیکن حقیقت پر مبنی سٹوری جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ بلوچستان کے کوئٹہ کا علاقہ ہے جی ڈگاری مارگٹ، اس میں یہ واقعہ پیش آیا جبکہ لڑکی کا نام بتایا جاتا ہے جی بانو بی بی، اس کا تعلق ہے ساتک زئی قبیلے سے، اور لڑکا جو ہے اس کا تعلق بھی اسی جگہ سے ہے اور اس کا نام ہے جی احسان اللہ، اس کا تعلق بتایا جاتا ہے سام قبیلے سے، اور یہ آپس میں پڑوسی تھے یا ایک ہی علاقہ کے تھے، اور ان دونوں کا آپس میں کوئی چکر چل رہا تھا، جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے، آپ وہ فوت ہو چکے ہیں تو مزید اس پہ ڈیٹیل پہ بات نہیں کرتے۔ بہرحال یہ دونوں جی شادی شدہ تھے۔ ذرائع کے مطابق جو لڑکی تھی بانو بی بی، اس کے 5 بچے تھے، اور جو مرد تھا احسان اللہ، اس کے بھی ذرائع کے مطابق 5 سے 6 بچے تھے۔ ان کو آپس میں عشق ہو جاتا ہے یا پیار و محبت، اور یہ دونوں اپنے گھر سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق یہ اپنے گھر سے 1.5 سال یا 6 مہینے یا 40 دن تک دور رہتے ہیں، اور بعد میں احسان اللہ اور بانو بی بی کے آپس میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے وہ بانو بی بی اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتی ہے، اپنے پچھلے شوہر سے، تو وہ شوہر اس کو معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں بچوں کی وجہ سے، تو وہ واپس آ جاتی ہے۔ واپس آنے کے بعد کچھ ٹائم گزرنے کے بعد احسان اللہ جو ہے وہ دوبارہ سے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ان کا کانٹیکٹ آپس میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک مرد پڑ جائے تو لڑکی ایک نازک ہوتی ہے، وہ اس کو بار بار کہنے سے لڑکی آخر مان جاتی ہے، تو احسان اللہ پھر اس کو وگرا کر یا جو بھی ہے جس طرح سے ہے پھر اس کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر اس پہ جو معاملہ کریٹ ہوتا ہے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ پھر اس کے شوہر کا یا جس طرح سے بھی رابطہ ہوتا ہے، بھائیوں کا ہوتا ہے، تو اس لڑکی کو اور لڑکے کو کھانے کی دعوت پر بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کا کھانا کرتے ہیں، اور اس دعوت کو وہ قبول کر کے آ جاتے ہیں کہ چلیں اب ٹائم بہت زیادہ گزر گیا تو ہمیں کیا کہیں گے۔ جرگے میں پیش کیا گیا۔ جرگے میں ان دونوں قبائل کے درمیان اور ان کا جو سردار تھا شیر یا کہا کہ کار کئی، ان کا کوئی اپنا ہی کیس ہے، اس کے مطابق ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور پھر ان دونوں کو ایک چٹیل میدان بلوچستان کے پہاڑوں میں لے جا کر بے دردی سے بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے کہ لڑکی کے آخری الفاظ بھی سنے جاتے ہیں کہ آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ مجھے گولی مار سکتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی اکیلی تنہا اپنی مقتل گاہ کی طرف اس طرح جاتی ہے کہ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتی، اور وہ اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال لیتی ہے کہ مجھے کوئی آواز بھی سنائی نہ دے، اور پھر اس کو گولیاں مار کر اور اس کے ساتھ احسان اللہ کو جو ہے وہ گولیاں مار کر اپنے انجام کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر اس معاملے کو رضامندی کے ساتھ دبا دیا جاتا ہے۔
جب اس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس پر نوٹس لیا اور ادارے اس پر ایکٹیو ہوئے، پولیس نے کارروائی کی، FIR بھی درج ہوئی، یہ ریاست کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، کیونکہ لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی طرف سے اس کیس میں کوئی بندہ مدعی بننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جی ہاں ناظرین، ریاست کی مدعیت میں یہ FIR درج ہوئی۔ FIR کے مطابق 8 لوگوں کے نام زد کیے گئے ہیں، بھائی جس میں ہے، چچا ہے، والد ہے اور جو ہے وہ کزن ہے۔ اس کے علاوہ 14 سے 15 نامعلوم افراد کے جو ہے وہ نام زد کیے گئے ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ وقوع پیش آیا کہ انہوں نے بے دردی سے، بے رحمی سے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا سردار عباس کے حکم پر۔ حوالے سے اس وقوع کے حوالے سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ کہاں کا وقوع ہے اور کس جگہ پہ پیش آیا، لیکن بعد میں جب ادارے ایکٹیو ہوئے تو اس کا پتہ لگایا گیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ کوئٹہ کا علاقہ ہے، جیدی ڈگاری مارگٹ، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے میں ملوث 11 سے 13 یا 15 اب تک جو میں یہ رپورٹ آپ کو دے رہا ہوں، ولاگ بنا رہا ہوں، تب تک 15 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، جس میں سردار جو پنچایت کا جو جرگے کا سردار تھا شیریاز، اور اس لڑکی کا جو بھائی تھا اس کو، اور اس کے علاوہ 11 سے 13 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کیس سماعت ہوئی اور عدالت نے ان دونوں لڑکی اور لڑکے کی قبر کشائی کا حکم دیا تاکہ ان کی پاسٹ مارٹم کیا جائے اور پاسٹ مارٹم سے شواہد مزید اکٹھے کیے جائیں۔ پھر ان کی قبر کشائی کی گئی اور پاسٹ مارٹم کیا گیا۔ پاسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی کرنے کی تاریخ تھی، پھر وہ بھی سامنے آئی کہ 4 جون 2025 کو ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے نام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بانو بی بی اور احسان اللہ کے نام سے ان کے پہچان ہوئی، جس میں احسان اللہ کا تعلق سلمانائی، جو لڑکی تھی بانو اس کا ستکزئی قبیلے سے تعلق تھا۔ بانو بی بی کی عمر 37 سے 38 سال بتائی گئی ہے، جبکہ احسان اللہ کی عمر جو ہے وہ 35 سے 36 سال بتائی گئی ہے۔ مزید اس پاسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو پیٹھ پر 3 فیر لگے ہیں اور 3 اس کے سینے پر اور 1 گولی اس کے سر میں لگی ہے۔ اس کے علاوہ جو لڑکا ہے اس کو 3 سے 4 گولیاں پیٹھ پر لگی ہیں اور 4 سے 5 گولیاں جو ہیں وہ اس کے سینے پر لگی ہیں۔ ٹوٹل ملا کے لڑکی کو 7 گولیاں ماری گئی اور لڑکے کو 9 گولیاں ماری گئی۔ اس کے حوالے سے عدالت نے کانفرنس کی، انہوں نے اپنی کانفرنس میں بتایا کہ قاتلوں کی مہربانی کہ انہوں نے ویڈیو بنا کر پاکستان کو بتایا اور پاکستان کو پتہ چلا مقتول مرد اور عورت میں ازواجی رشتہ نہیں تھا، جبکہ عورت کے 5 بچے اور مرد کے 6 بچے ہیں پہلے سے۔ اس کیس میں 11 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، جو بھی ملوث ہیں عدالت سے سزا دلوائیں گے۔ سردار سرفراز بگٹی کا بیان ہے، ریاست ہمیشہ مظلومے کے ساتھ رہے گی، جرگوں کو پروموٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کی خلاف کو گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ DSP کو جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ IG اور DSP کو میں نے پہلے سے ہی اس حوالے سے گرفتاری کا جو ہے وہ حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سنجیدی ڈگاری میں خاتون مرد کا پاسٹ مارٹم جیسے میں نے آپ کو رپورٹ بتائی ہے، یہ بھی اپنی بتا رہے ہیں، تو ملوث افراد کو جو ہے وہ قانونی سزا دی جائے گی۔ خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں لگی ہیں، جوڈیشنل مجلس سے کی گئی، اور گرفتار سردار شیر باز خان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرفراز شرفن کا قتل کا نوٹس اور IG پولیس کو کل جو ہے وہ طلب، یعنی آج اس کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئیں گی اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ قتل کا مقدمہ جو ہے ریاست کی مدعیت میں درج کر لیا گیا تھا کل ہی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ مزید اس پہ جو بھی اپڈیٹ آتی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اس طرح کے نئی اپڈیٹ کے ساتھ نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔